السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی طرف اور ان سے شش عید کے روزوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، مصعب نے تقریباً جو ہے مسئلے کی وضاحت فرما دی، اور اس میں بنیادی طور پر عوام الناس یہی پوچھتی ہے، جو بار بار سوال ہوتا ہے کہ متصل رکھنا ضروری ہے یا آپ انفرادی طور پر؟ تو یہی ہے کہ پورے مہینے کے اندر آہستہ آہستہ رکھ لیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ خاص طور پر جن بہنوں کے اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، کیونکہ وہ فرض ہیں، وہ ان کے روزے فرض ہیں، تو وہ اولیت فوقیت نفل سے زیادہ ان چھوٹے ہوئے اپنے قضا شدہ روزوں کو دیں، اور وہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، چونکہ اللہ کی ایک اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو پورا کرنے کی نیت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن یہ ان کے لیے اولیت اور فوقیت ہے۔ ایک مصعب کی بات سے بڑی اچھی بات یاد آئی۔ مصعب نے فرمایا کہ 6 روزے رکھنے سے حدیث پاک میں جو ہے کہ دہر کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتا ہے بجماعت، وہ سویا رہے رات بھر، رب کائنات اسے رات بھر کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ کتنا انسان کے لیے آسان ہے، سہل ہے، لیکن اگر کوئی آئے نیکی کی طرف اور نیکی کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہے، اور سب آپ کے اس پروگرام کی وساست سے یہ کہوں گا کہ رمضان میں جہاں خدا تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، ہماری جو نیو جنریشن ہے، یوتھ ہے ہماری، وہ خاص طور پر مسجدوں میں آتی ہے، لیکن آئیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد جائیں نا۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے سجدہ ریزی کی، نمازیں، یعنی اسلام کوئی موسمی مذہب نہیں ہے کہ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آپ آئے، اس کے بعد آپ نے سارا کوئی اتار کے رکھ دیا اور قرآن کو خوبصورت غلاف کے اندر اور چوم کے آپ نے اوپر رکھ دیا کہ سال کے بعد اگلے سال جب مصعب اعلان کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں تو پھر آپ نکالیں، تو ایسا نہیں، بلکہ ایک موسمی نہیں ہے یہ تو خاص طور پر نماز تو ڈاکٹر صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو زندگی بھر کا ایک ساتھ ہے، سال بھر، بلکہ کوئی بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کرے، کہیں ایسی جگہ ہے کہ کوئی آپ کو قبلہ جو ایک شرط ہے نماز کی وہ نہیں بتانے والا، اپنے دل سے سوچے، تحری کریں، جدھر دل کرتا ہے کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ میں خاص طور پر، چونکہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں اور بڑی نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 7 جن افراد کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک نوجوان بھی ہے، شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ جس کو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ جب انسان ڈاکٹر صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ بابا جی کو باہر نکالو، کھانستے رہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان بس آپ تشریف نہ لایا کریں، دکان پر فیکٹری پہ نہ آیا کریں، بس اب گھر آرام کریں آپ، یعنی آپ ہمارے نظام حیات کو خراب نہ کریں۔ تو غلط ہے یہ بھی، لیکن اس وقت اب انسان کا کوئی کام دنیا میں رہا ہی نہیں ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب آپ آئیں تو وہ تو الگ بات ہوگی۔ شباب میں، جوانی میں، قوام میں ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے، دنیا آپ کو بلا رہی ہے، دنیا کے میلے آپ کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، آپ اللہ کی عبادت کی طرف لگیں گے اگر خاص طور پہ جوان، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چونکہ خاص اس رات کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور شاید جن کو اللہ نے رمضان میں توفیق عطا فرمائی عبادت کی، رمضان ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، تو ان کے دل میں یہ آپ کے پروگرام کی وساست بات اتر جائے کہ جو قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھے ہیں اب وہ قدم رکنے نہیں چاہیے۔ بالکل بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ میں لاہور سے نیلم بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں عامر بھائی آپ؟ میں ٹھیک ہوں نیلم، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ عامر بھائی آپ کو عید مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ عامر بھائی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں بہت لکی ہوں کہ میری آج کال مل گئی ہے یہاں پہ۔ اچھا ماشاء اللہ میری بہن، کیا سوال کریں گی آپ علماء کرام سے؟ جی میں نے ان سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میری نا شادی ہونے والی ہے کچھ دنوں تک نا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے نا پاپا کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، میں نہیں لگانا چاہتی اپنے ہسبینڈ کا نام۔ اچھا تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ اور عامر بھائی میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ میں نے اگر آپ کو کوئی گفٹ بھجوانا ہے تو مجھے کوئی آپ ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ شادی تو اب آپ کی ہو رہی ہے، گفٹ تو مجھے بھجوانا چاہیے اپنی بہن کو۔ نہیں میں نے آپ کو بھجوانا ہے پارسل، تو آپ کوئی ایڈریس مجھے بتا دیں گے کہ میں کہاں پہ آپ کو بھجواؤں؟ بس آپ یہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا جو D120 سائٹ ایریا کراچی، وہاں بھجوا دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو مل جائے گا؟ بالکل مل جائے گا، اور آپ بالکل پریشان نہیں ہو، علماء کرام آپ کو اس کا بڑا تسلی اور تشفی کے ساتھ جواب دیں گے۔ ویسے اگر کوئی اصرار کرے تو اس سے ضرور کہیے گا کہ فاطمہ بنت محمد ہی تھی۔ تو میں نہیں
چاہتی کہ مطلب ان کی آخری نشانی میرے آگے سے ہٹے. نہیں میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض کرے ویسے تو بڑے پیار سے کہیے گا کہ حضرت فاطمہ بھی تو فاطمہ بنت محمد تھیں، تو آپ اس طرح سے سمجھائیے گا، لیکن علماء کرام آپ کو جیسے سمجھائیں گے ویسے تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو آپ لیاقت بھائی سے سنیں پہلے تو جواب، اور پھر مفتی عبدالحمید صاحب سے. جی جواب تو ڈاکٹر صاحب دے دیا نہیں آپ بتائیں. ماشاء اللہ، جواب تو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں دے دیا کہ شرعی اعتبار سے اس کا کچھ نہیں ہے کہ والد کا نام یا شوہر کا نام رہے. یہ ویسے ہمارے ڈاکومنٹس کے حوالے سے تبدیلی ہوتی ہے کہ شناختی کارڈ کے اندر دوسرے ڈاکومنٹس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، شرعاً جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہن سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں. ان کی اور بہت ساری یادیں، بہت محبتیں، ان کی تربیت، ان کی بہت ساری چیزیں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی. اگر کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں، شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. شوہر کا نام رہے یا والد کا نام. بالکل ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں. نسب کا جہاں تک تعلق ہے وہ باپ ہی ہے. ہمارے ہاں قانون میں یا شناختی کارڈ کے یا نکاح فارم کے ایک جگہ آتی ہے جہاں شوہر کا نام لکھا جاتا ہے. بے شک وہاں وہ شوہر نام لکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت وہ یہ کہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے والد ہی کی نسبت رہے، یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. بالکل اس کی جائز بات ہے. اس کو اپنے والد کا نام زندہ رکھنا ہے، محبت ہے اس کو، بے شک رکھ سکتی ہے. جہاں تک شوہر کا خانہ آئے گا تو وہاں وہ لکھے گی. لیکن اگر وہ نہیں بلوانا چاہتی تو شریعت نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ضرور اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھے. کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بھی بہت اچھی مثال دی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پھر بھی وہی رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ امتیاز بات کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب فرمائیے. عامر بھائی آپ کو اور علماء اکرام کو عید مبارک. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. میری ممی کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک. جی امی کو بہت سلام کہیے گا اور انہیں بھی عید مبارک کہیے. جی عامر بھائی فرمائیے. عامر بھائی سوال یہ تھا کہ عید کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ کب سے کب تک پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب. دیکھیں جی، یہ جو عید ہوتی ہے عید الفطر، اس کی تو کوئی تکبیرات واجب نہیں ہوتی ہیں. ویسے انسان جو ہے عید کے اندر، عید کے خطبے کے اندر خاص طور پر تکبیرات ہوتی ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ جب رمضان المبارک مکمل ہو جائے اور اگر رمضان کے کسی نے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ اس کے بعد روزوں کو رکھ سکتا ہے، چونکہ دین کے اندر بڑی آسانی ہے. قرآن مجید میں یہیں پر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. فرمایا دین نے تمہارے لیے آسانی رکھی تو ویسے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتا رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے، مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے کہ انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. لیکن وہ جو تکبیرات واجبہ ہوتی ہیں وہ ذی الحجہ کی ہوتی ہیں، 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک. بالکل صحیح. مفتی صاحب. بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہیں. ایام تشریق. ہاں ایام تشریق میں ہیں، شروع ہوتی ہیں باقاعدہ. اس عید کے موقع پر تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں ایک تو سرن پڑھی جاتی ہیں، البتہ خطبے کے دوران شروع میں 9 مرتبہ اور بعد میں 7 مرتبہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ تکبیرات کو پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مقبول ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک ترانہ ہے. حقیقت میں اس دن کا خصوصی اللہ کی کبریائی ذکر کرنی ہے تو ہر بچہ، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت یہ تذکرہ کرے تو اچھی بات ہے، لیکن شرعی حکم نہیں.